تو غدیر جو ہے وہ ابلاغ ہے، پہنچا دیجئے، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ اب اس وقت تک امتحان ہوتا رہے گا جب تک کہ یوم الدین نہ آ جائے۔ اور آپ شاید سمجھتے ہو کہ یوم دین قیامت ہے، نہیں، یوم دین آمد مہدی ہے۔ یوم دین آمد مہدی ہے۔ تو غدیر سے 12ویں تک آنے تک یہ مسئلہ درپیش ہے کہ کون اسے قبول کر رہا ہے اور کون نہیں قبول کر رہا۔ بالجبر نہیں، یہ بالکل سجدہ آدم ہے، جسے کرنا تھا اس نے کیا، جسے نہیں کرنا تھا وہ بھگت رہا ہے۔ غدیر جو ہے سجدہ آدم کی طرح ہے، جسے قبول کرنا تھا اس نے کیا، جسے نہیں قبول کرنا اس نے نہیں کیا۔ یہ ہے غدیر قوم۔ اب تو مسئلے کو آپ جتنی طریقے سے چاہیں سلجھا دیں، تو اس کو چھپانے کے لیے ان کا ہاں ہے واقعہ، لیکن آپ یہ جو کہتے ہیں کہ مولا کے معنی حاکم ہیں، نہیں، تو وہ مولا کے معنی چچزاد بھائی ہیں، مولا کے معنی پڑوسی ہیں، مولا کے معنی چچزاد بھائی ہے، مولا کے معنی ناصر ہیں۔ تو اتنے معنی آپ کہتے چلے جائیں، اس معنی میں خود محمد بھی تو مولا ہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو اس میں پڑوسی اور چچزاد بھائی اور غلام اور فلانا اور فلانے، یہ معنوں میں لفظ کے معنی میں چھپا دو واقع کربلا۔ جیسے کہ غدیر کو چھپایا ویسے واقع کربلا کو بھی چھپا دو، لیکن واقع کربلا آفتاب کی طرح واضح ہو گیا۔ حالانکہ غدیر کا واقعہ بھی آفتاب نصف النہار پہ ہوا، واقع کربلا بھی نصف النہار پر ہوا، لیکن چونکہ یہاں قربانی نہیں ہے، وہاں قربانی ہے، جہاں قربانی ہوتی ہے وہ چھپ نہیں پاتا۔ تو غدیر سے کربلا تک ایک پورا سفر ہے علی ولی اللہ کا، ولایت علی کا۔ تو عید اس کو کیوں قرار دیا؟ بڑی عید اس لیے قرار دیا کہ بھائی آخری نبی ہے، آخری پیغام ہے۔ آپ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ یہیں پہ ٹھپ ہو گیا اور رک گیا، مسئلے کو آگے جانا ہے، دین و شریعت اور فقہ کو آگے جانا ہے اور وارث اس کا بنانا ہے۔ چونکہ وارث کے اعلان کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ پیغمبر کے کاموں کو آگے کون بڑھائے گا۔ اس سے بڑی عید کیا ہو سکتی ہے کہ دین اسلام کا تسلسل قائم رہے، یہ ہے عید۔ آپ اس تسلسل کو ماننے کے لیے نہیں تیار ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ تسلسل ہم نے خود بنایا، پیغمبر کسی کو بنا کے نہیں گئے تھے، جب ہم نے چنا تو پھر معاملہ آگے بڑھا۔ تو اتنی دیر میں جو کچھ ہو گیا اس کا کیا ہوا؟ تو سوالات کے جوابات دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، تو پھر خاموشی بہتر ہے۔ کیوں نہ تنہائی میں ہم خود ہی اس عید کو منا لیں۔